تفاسیر لکھی گئی ہے۔ ہندوستان کے بڑے اکابر علماء میں سے امام الازہر مولانا محمد انور شاہ صاحب ہیں۔ شاید ہماری دانش میں جتنا علم اور علماء کو ہم جانتے ہیں، مجتہدین کے بعد اتنا وسیع الاطلاع عالم کوئی اور نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ بہت تھوڑی عمر ہے، 59 سال میں انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالی عنایات اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کوئی 100 سال بھی گزارے اسے پتہ ہی نہ چلے، اور کوئی 60 سال تک نہ پہنچے اور بحر کا بڑا عالم ہو۔ ان سے پہلے ہندوستان میں 5 عالم لانظیر گزرے۔ ایک شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کے والد اور دادا سے پہلے زبیدی بلگرامی، ان سے پہلے طاہر پٹنی، ان سے پہلے علی متقی۔ یہ پوری دنیا کے اکابر محدثین مانے گئے۔ ترکیہ میں ایک شیخ الاسلام گزرے ہیں، مولانا زاہد الکوثری۔ انہوں نے مولانا انور شاہ صاحب کی ضرب الخاتم علی حدوث العالم اور اس کی شرح مرقات التعریف دیکھی۔ دونوں فلسفہ کی کتابیں ہیں کہ عالم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، فلسفہ کراتے ہیں۔ ان کتابوں کے دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میری دانش میں بھی روئے زمین پر انور شاہ جیسے عالم نہیں گزرا ہے۔ تو مولانا یوسف بنوری نے ان کو کہا کہ حضرت وہ تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں، صرف 2 دفعہ مصر گئے اور 4 یا 6 مرتبہ حرمین شریفین گئے۔ انہوں نے کہا گئے نہیں گئے یہ علیحدہ بات ہے، علم میں پختگی اور مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظیر نہیں ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کا قول نقل کیا ہے ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب جہانگیروی نے، اور پھر ان سے حضرت بنوری نے۔ حضرت شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے مشکلات القرآن۔ شاہ صاحب جن مقامات کو ضروری حل کرنا سمجھتے تھے ان پر انہوں نے تقریر کی، تحقیق کی، اس کو مشکلات القرآن کہتے ہیں۔ اس کتاب کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے استاد مولانا یوسف بنوری مرحوم نے مقدمہ لکھا ہے، اس کا نام ہے یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن۔ اس میں 147 صفحہ ہے۔ قال علی صدیقی الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری ناقلا عن شیخنا امام العصر ان تفاسیر القرآن قد بلغت الى 200,000۔ مولانا کے حوالے سے لکھا کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی بڑی تفاسیر 2 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، 2 لاکھ تک۔ شاہ صاحب کا انتقال 1352 ہجری میں ہوا ہے، 1933 عیسوی میں۔ 1352 ہجری سے اب 1428 ہے، اور 1933 سے اب 2007 ہے۔ اللہ جانے عرب و عجم میں قرآن مجید کی کتنی تفاسیر لکھی گئی ہے۔ یہ تمام تفاسیر حق کی نمائندگی کرتی ہے، اللہ کی کتاب کے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اپنی جگہ ایک خزانہ ہے رشد و ہدایت کا۔ اللہ تعالی کے فضل و احسان سے روئے زمین پر جتنی تفاسیر چھپ چکی ہے اور ان کا کسی طرح ملنا ممکن تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اور
اور ہمارے تمام بزرگوں کے ہاں وسیع ذخیرہ تھا.